تو اب یہاں سے دیکھیے یہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 156 اور 157 اور 158 ان تینوں آیتوں میں اس بات کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ وہ آسمانوں پہ زندہ اٹھائے گئے ہیں. فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مریم, ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور حضرت مریم پر بہت بڑا بہتان لگایا کہ معاذ اللہ وہ بدکار ہیں, یہ بہتان انہوں نے لگایا. وَقَوْلِهِمْ, اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم, کہ ہم نے مسیح جو عیسیٰ جو اب مریم کے بیٹے ہیں. دیکھیں اللہ نے کتنی نام لیے ان کے, تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے کہ کسی اور کی بات ہو رہی ہے. اور یہ جو قادیانی اور جناب پروفیسر غامدی صاحب اس میں مغالطہ کرتے ہیں نا کہ زندہ ہونے پر, وہ کنفیوژن باقی نہ رہے. اللہ نے فرمایا کہ یہودی کہتے تھے ہم نے مسیح کو, عیسیٰ کو جو مریم کے بیٹے ہیں ان کو قتل کر دیا ہے. رسول اللہ جو اللہ کے رسول ہیں, اللہ فرما رہے ہیں, فرمایا وما قتلوہ, اللہ نے وما قتلوہ, ان کو یہود نے قتل نہیں کیا. وما صلبوہ, ان کو یہود نے صلیب پہ نہیں لٹکایا. ولیکن شبہ لہم, معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا, وہ کنفیوز ہو گئے, جس کی تفسیر دوسری روایات میں ملتی ہے کہ ان کی شکل کے ایک آدمی کو لٹکا دیا. کیوں حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا لیا تھا تو وہ پریشان کہ وہ گئے کہاں پہ. ظاہر ہے جب انسان دیکھتا ہے نا ایک بندہ یہاں ہے اور بھاگنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے تو وہ پھر کنفیوز ہو جاتا ہے کہ نہ وہ بھاگ سکتے ہیں, نہ زمین میں جا سکتے ہیں, نہ آسمان پر, گئے کہاں. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا تو انہی کی صورت کا ایک آدمی کو انہوں نے لٹکا دیا, لیکن وہ خود کنفیوز تھے کہ ہوا کیا ہے, وہ کہاں ہے. تو آگے وہ گئے کہاں, ان رازوں سے اللہ آگے ان آیتوں میں پردہ اٹھاتے ہیں کہ یہودیوں کو یہ کنفیوژن ہوئی کیوں. فرمایا وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ, جو لوگ بھی عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں اب تک شک میں پڑے ہوئے ہیں. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ, ان کے پاس عیسیٰ کے بارے میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے, جس سے وہ کہہ سکیں کہ ہم نے قتل کیا یا کیا ہوا, ان کے پاس نہیں ہے. إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ, خیالات کے پیچھے چل رہے ہیں. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا, لیکن ایک بات اللہ نے کلیئر کر دی کہ ان کو یقینی طور پہ قتل نہیں کیا گیا. آگے اللہ فرماتے ہیں ہوا کیا ہے, بلکہ ہوا یہ ہے رفعہ اللہ الیہ, اللہ نے ان کو اٹھا لیا الیہ, اپنی طرف. اب آج کل کے جو متجددین پیدا ہو رہے ہیں نا وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ نے ان کو بلند مرتبہ دے دیا. ٹھیک ہے, رفعت بلند مرتبے کے معنی میں بھی آتی ہے, لیکن آپ سیاق و سباق کو دیکھیں, بیک گراؤنڈ سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہاں قتل سے بچا کے اپنی طرف اٹھانا ہے. اور جو ہم نے پہلے آیتیں پڑھی تھیں آل عمران میں, وہ آیتیں کیا تھیں؟ ان آیتوں میں اللہ نے کیا فرمایا تھا, یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعوک الی ومطہرک, اے عیسیٰ میں تجھے وصول کرنے والا ہوں, تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور کافروں سے بچانے والا ہوں. تو بچانا جبھی تو ممکن ہے کہ جب اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا, اور قتل سے اللہ نے ان کو بچا لیا. تو موت دینے کے معنی میں متوفیکا یہاں استعمال نہیں ہوا ہے, اس لیے کہ جب آپ کسی کو کسی سے بچانے کی بات کرتے ہیں تو وفات دے کے نہیں بچایا جاتا, یہ کامن سینس کی بات ہے. جی ہاں, اگر وہ ان کو جو حضرات ہیں نا متجددین وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے قتل تو نہیں کیا, یہ تو قرآن سے ثابت ہے, لیکن بعد میں آپ کا انتقال ہو گیا, تو یہ آیت بھی نفی کر رہی ہے اس کی. اس لیے کہ جو آل عمران کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں, یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعوک الی, اے موسیٰ میں تجھے وصول کرنے, متوفی کا معنی دیکھیں وصول کرنے میں آتا ہے, کبھی یہ جسم وصول کیا جاتا ہے, کبھی روح کو وصول کیا جاتا ہے, یہ قرآن سے ثابت ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, اللہ تمہاری روحوں کو وصول کر لیتا ہے تمہاری موت کے وقت. واللتی لم تمت فی منامہا, جو مرتے نہیں ہیں ان کو بھی وصول کر لیتا ہے. جب ہم سوتے ہیں تو ہماری روح وصول ہوتی ہے, تو حالانکہ ابھی ہم زندہ ہیں لیکن اس کے لیے بھی اللہ نے وفات کا لفظ استعمال کیا, اور یہ بہت زیادہ قرآن میں استعمال ہوا ہے. ایک میں نے کلپ اس پہ تفصیل سے ریکارڈ کروایا تھا, اس میں نے بتایا تھا کہ وفات یعنی متوفا کا معنی ہمیشہ موت کے نہیں ہوتے, اصل معنی وصول کرنے کے ہیں. تو کبھی موت دے کے وصول کیا جاتا ہے, کبھی پورے جسم کو وصول کیا جاتا ہے, تو تمام معنی میں اس کا اطلاق ہوتا ہے. اس کے اصل معنی موت کے نہیں ہے. موت کے لیے جو اصل لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ موت کا لفظ استعمال ہوتا ہے, ماتا. حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہیں بھی نہیں ہے کہ ماتا, کہ ان کی موت واقع ہوئی ہے. تو اب اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, انی متوفیکا ورافعوک الی, میں آپ کو وصول کروں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور کافروں سے بچا لوں گا. اب آپ بتائیں اگر وفات ہی دینا ہوتی تو کافروں سے بچایا پھر؟ یعنی ایسا ہی ہو گیا جیسے ایک شخص میرے پاس آتا ہے پناہ لینے کے لیے, مفتی صاحب مجھے کافروں سے بچا لیں, وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں میں تمہیں بچاؤں گا, اور میں جو ہوں کیسے بچاؤں گا, بھائی میں آپ کو موت دے دوں گا. تو اگلا کہے گا پھر بچانا کیا ہوا ہے بھائی؟ تو میں کہوں بس میں اس طرح سے بچاؤں گا کہ وہ تمہیں قتل نہیں کر سکتے.
تو آپ کہیں گے بھائی جب وہ قتل کریں یا آپ مارو بات تو ایک ہی ہے نا. تو اس پورے سیاق و سباق سے یہ ذرا سا بھی کوئی آدمی اگر کچھ بالکل نیوٹرل ہو کے قرآن کا ترجمہ پڑھے گا تو صاف پتہ چلے گا کہ اس سے کیا مراد ہے آسمانوں پہ اٹھانا. یہاں رفعت سے مراد درجے کی بلندی نہیں ہے بلکہ رافعوک الیہ سے مراد کیا اپنی طرف اٹھانا. اور ویسے بھی حدیث کی قرآن کی وہ تشریح کی جائے گی جو حدیث سے میچ کر رہی ہو. صحیح ہے بخاری کی حدیث بالکل واضح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا, ضرور بالضرور تم پر عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے حاکم بن کے جو فیصلے کریں گے اور عادل ہوں گے. فَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ, وہ خنزیر کو قتل کریں گے. وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ, اور جو عیسائیوں کا صلیب کا نشان ہے اس کو توڑ دیں گے, شرک کا خاتمہ کر دیں گے. وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ, جزیہ کے سسٹم کو ختم کر دیں گے. تو حضرت ابو ہریرہ پھر اس حدیث کی تائید کے لیے یہ جو اگلی آیتیں میں انشاءاللہ بھی تلاوت کروں گا وہ آیتیں بھی قرآن کی پیش کرتے کہ اس سے بھی سب پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں. اور اجماع بذات خود ایک دلیل ہوتی ہے. قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ, جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گا, جہاں جا رہے ہم جانے دیں گے اور بالآخر اسے جہنم میں داخل کر دیں گے. تو اللہ نے مومنین کے راستے کو صحیح راستہ قرار دیا ہے. تو پوری امت قرآن کی ایک تشریح کر رہی ہے اور آپ ایک الگ تشریح کر رہے ہیں, تو آپ بھی مومنین کے راستے سے ہٹ کر چل رہے ہیں جو خود قرآن کے خلاف ہے. تو اجماع جو ہے بذات خود ایک مضبوط دلیل ہے. دیکھیے اس قرآن کا قرآن ہونا ہمیں اجماع سے پتہ چلتا ہے, قرآن سے نہیں پتہ چلتا. کوئی چیز اپنے اوپر خود دلیل نہیں ہوتی ہے. دیکھیں ایک آدمی کہتا ہے کہ میں سچا ہوں, عدالت پوچھے آپ کے پاس کیا دلیل ہے, میں کہوں میں یہی دلیل ہے کہ میں خود کہہ رہا ہوں کہ اپنے منہ سے کہ میں سچا ہوں. تو یہ تو دلیل نہیں ہوتی, آپ کے علاوہ کوئی دلیل ہوگی. تو قرآن تو کہہ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن قرآن کے اس دعوے پر کیا دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, کہ یہ اللہ نے کہا بھی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس دعوے کی دلیل یہ ہے, اور اس کی خاص طور پر اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. تو اس کی دلیل یہ کہ پوری امت کے جو علماء صلحاء ہیں وہ اس پر جمع ہیں. اور اجماع میں یاد رکھیے امت کے علماء صلحاء, علماء بلکہ داخل ہوتے ہیں. عام آدمی کوئی بھی اٹھ کے دعویٰ کرے وہ اجماع کے خلاف نہیں ہوتا. جیسے آج کوئی اٹھ کے کہ میں نہیں مانتا اس قرآن کو, اب ہم کہیں اس پر تو اجماع کہہ رہے ہیں, اجماع کہاں سے ہو گیا, جب میں نہیں مان رہا تو اجماع کہاں سے ہو گیا. تو ایک دفعہ جب اجماع ہو جائے تو بعد والے کا اختلاف کرنا وہ معتبر نہیں ہوتا. ایک دفعہ میں نے مسئلہ بیان کیا کہ رکوع کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہونا, اس پر امت کا صدیوں سے اجماع رہا ہے, عملی تواتر رہا ہے. تو ایک صاحب نے کہا وہ فلاں مسلک کے لوگ تو نہیں مانتے کہ ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہونا چاہیے, تو اجماع کہاں سے ہو گیا. تو میں نے کہا ایک دفعہ جب ہو گیا تو اب بعد میں اگر کوئی مسلک اس سے اختلاف کرے گا تو وہ اجماع کے خلاف ہوگا, اس سے اجماع ختم نہیں ہوتا. ایک دفعہ جیسے عورتوں اور مردوں کی نماز میں جو فرق بیان کیا جاتا ہے, صدیوں تک امت میں یہ قول رہا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اب آپ کہیں کہ شیخ بن باز اس کو نہیں مانتے, شیخ صالح العثیمین اس کو نہیں مانتے, فلاں علماء نہیں مانتے, فلاں مسلک نہیں مانتے, تو بھائی ان کے خلاف اجماع کو بطور حجت کے پیش کیا جائے گا کہ اب آپ نہیں مانتے, آپ کے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا. کیونکہ ایک دفعہ جب اجماع ہو گیا تو صحیح حدیث ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب صدیوں تک امت گمراہی پہ جمع رہی ہے. پھر تو ہم دیکھتے ہیں امام ابو حنیفہ کا فقہ بھی یہی ہے کہ وہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. امام شافعی کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے, امام مالک کے مالکیہ کا بھی یہی قول ہے, امام احمد بن حنبل کا بھی یہی قول ہے. تو صدیوں تک تو انہی فقہ کو فالو کیا جاتا رہا ہے. تو ایک دفعہ جب اجماع ہو گیا اس کے بعد جتنے بھی دلائل کے تانے بانے ملا دیں اس کی کوئی حیثیت نہیں.